ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک کسان اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ سخت گرمیوں کے دن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فصل بھی کچھ اچھی نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن پھر بھی وہ اتنی گرمی میں کام کیا کرتا ہے، جبکہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی کے گھر پر صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتی ہے۔ ایک دن گڈو اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابو، ساتھ والے گھر میں احمد کے پاپا جو ہیں وہ ایک اے سی لے کر آئے ہیں، اس سے بہت اچھی ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ گڑیا کہتی ہے کہ ابو ہمیں بھی ویسا اے سی لا دو، ہمیں بھی ٹھنڈی ہوا لینی ہے، ہم تو گرمی میں سوتے ہیں۔ تو اس کا ابو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں کیا کروں، آج کل فصل بھی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے سیٹ سے کچھ پیسے ہی ادھار لے لوں۔ تو اس کی بیوی آگے سے کہتی ہے کہ آپ پریشان مت ہو، میں بیگم صاحبہ کے جاؤں گی اور کہوں گی کہ تھوڑے پیسے ادھار دے دیں۔ اگلے دن وہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے تو اس کی بیگم صاحبہ اس کو کہتی ہے کہ آج اس کے بیٹے کی سالگرہ ہے، تم نے سارے گھر کی سجاوٹ کرنی ہے اور شام کو اپنے بچوں کو بھی لے آنا برتھ ڈے پارٹی میں۔ تو نجمہ خوش ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے بیگم صاحبہ ٹھیک ہے، میں لے کر آؤں گی۔ اور پھر نجمہ پورے گھر کی سجاوٹ کر دیتی ہے اور بیگم صاحبہ کو کہتی ہے کہ بیگم صاحبہ میں نے ساری سجاوٹ کر دی، اب میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ تو اس کی بیگم صاحبہ کہتی ہے ٹائم سے آ جانا۔ اور پھر وہ جب گھر جاتی ہے تو بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ امی دیر سے کیوں آئی ہیں۔ تو اس کی امی کہتی ہے کہ بیٹا آج بیگم صاحبہ کے بیٹے کی سالگرہ ہے، میں وہاں پہ تھی اور اب ہم ادھر جانا ہے۔ اور پھر وہ چل پڑتے ہیں بیگم صاحبہ کے گھر شام کو۔ جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بچے تو اتنا سارا کچھ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ چلو آؤ جلدی کرو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی۔ تو اس کے بعد وہ سالگرہ کرتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ ایک کمرے میں سے اے سی کی ہوا آ رہی ہوتی، دروازہ کھلا ہوتا ہے تو وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ منا گڑیا سے کہتا ہے کہ امی ہمیں ڈانٹے ہی نہ۔ تو گڑیا کہتی ہے کہ امی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ ہم تھوڑی ٹھنڈی ہوا بھی لے لیں گے۔ اور وہ بیڈ کے اوپر چڑھ کے چھلانگے لگانے شروع کر دیتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے ان کو نیند آ جاتی ہے اور وہ وہیں پہ سو جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ بیگم صاحبہ کی چھوٹی بچی وہاں پہ کمرے میں آتی ہے اور آ کے دیکھتی ہے تو اپنی ماں کو بلاتی ہے کہ امی یہ ہمارے بیڈ پہ سو رہی ہیں۔ بیگم صاحبہ آتی ہے اور آگے غصے سے بولنا شروع کر دیتی ہے، جس کو دیکھ کے بچے ہڑبڑا کر اٹھ جاتے ہیں اور وہ نجمہ کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری بچوں نے دیکھو کیا کیا ہے، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، تم لوگوں کو میں نے اس لیے بلایا تھا کہ چلو کچھ غریب لوگ کھا لیں، لیکن تم لوگ تو سر پہ چڑھ گئے ہو، اب سے تمہیں نوکری پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور وہ اسے نوکری سے نکال دیتی ہے۔ نجمہ اس کو کہتی ہے کہ بیگم صاحبہ معاف کرتے ہیں، بچے ہیں، لیکن وہ اس کی ایک بھی نہیں سنتی اور اس کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ نجمہ بچوں کو لے کے گھر واپس آ جاتی، انہوں نے ابھی کچھ بھی نہیں کھایا پیا ہوتا۔ جب وہ گھر آتی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں پکایا ہوتا، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ آج وہ کیا کھائیں گے۔ اتنی دیر میں ان کا باپ جو ہے وہ کھانا لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج راستے میں سے کچھ کھانا بانٹ رہا تھا تو میں لے آئی ہوں۔ اور پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چلو آج کسی طریقے کھانا تو پورا ہو گیا۔ اور پھر وہ سو جاتے ہیں اور نجمہ ساری رات یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب میں نوکری نہیں رہی تو کیا کروں گی، اور صبح بیگم صاحبہ سے تھوڑے پیسے ادھار مانگ لوں گی۔ اور صبح وہ جب جاتی ہے بیگم صاحبہ کے پاس تو اس کو کہتی ہے کہ مجھے تھوڑے سے پیسے ادھار دے دیں۔ تو وہ آگے سے اس کو جواب دے دیتی، کہتی کہ جاؤ یہاں سے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی بھی پیسے نہیں ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ بیچاری مایوس ہو کے وہاں پہ چل پڑتی ہے۔ جب وہ راستے میں جاتی ہے تو اس کو وہاں پہ ایک اشتہار نظر آتا ہے جہاں پہ اس کو بریانی والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ وہ ہوٹل میں چلی جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے کہ میں بہت اچھی بریانی بناتی ہوں، آپ مجھے رکھ لیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تم سے بنوا کر دیکھتا ہوں۔ اور وہ اس کو کہتا ہے کچن میں جاؤ، اور وہ کچن میں جاتی ہے اور بریانی بنا دیتی ہے۔ اور پھر جب لوگ بریانی کھاتے ہیں تو لوگوں کو وہ بریانی بہت پسند آتی ہے، تو وہ اس کو کام پہ رکھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو تمہارے ہاتھ کی بریانی بہت پسند آئی ہے، کل سے تم ہی ساری بریانی بناؤ گی۔ مالک کہتا ہے کہ میں کل سے اے سی بھی لگوا دوں گا، گرمی بہت ہے، تاکہ زیادہ لوگ ہمارے ہوٹل میں آئیں۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اور وہ پھر دل جان سے محنت کر کے کام کرتی ہے اور پیسے بچاتی ہے اور کبھی کبھی گھر پہ کھانے کے لیے بریانی بھی لے آیا کرتی ہے۔ اسی طرح وہ پیسے بچا لیتی ہے۔ جب وہ ایک دن جا رہی ہوتی ہے تو اس کو راستے میں ایک اشتہار نظر آتا ہے جہاں پہ وہ اے سی قسطوں پہ حاصل کرتی ہے، تو وہ گھر پہ اے سی لگوا لیتی ہے۔ اے سی دیکھ کے بچے جو ہے وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہم بھی ٹھنڈی ہوا لیں گے اور ہم مزے کریں گے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اب تو تم لوگ خوش ہونا۔ پھر اس کا باپ آتا ہے تو کہتا ہے کہ تم نے اے سی کہاں سے لیا؟ وہ کہتی ہے قسطوں پہ سستا اے سی مل رہا تھا تو میں نے مالک سے تھوڑے پیسے ادھار لے کر یہ لے لیا ہے۔ اور پھر وہ اس رات ٹھنڈی ہوا میں مزے کے ساتھ سوتے ہیں اور وہ بہت مزہ کرتے ہیں۔ اگلے دن بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے ایک نوٹ اٹھ کے اے سی میں چلا جاتا ہے تو اس کے اندر سے پیسے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ منا کہتا ہے کہ یہ تو کوئی جادوئی اے سی ہے۔ گڑیا دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہم امیر ہو جائیں گے۔ اتنی دیر میں ان کی ماں آتی ہے تو وہ پیسے نکلتے دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے، یہ تو کوئی جادوئی اے سی ہے۔ اس کو آزمانے کے لیے اس کے اندر 100 کا ایک نوٹ ڈالتی ہے تو اے سی کے اندر سے 100 کے نوٹ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اس طرح کر کے سارے نوٹ ڈالتی رہتی ہے اور پھر اتنے سارے نوٹ اس کے پاس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان سے اپنی ساری قسطیں پوری کر دیتی ہے اور وہ ہوٹل بھی خرید لیتی ہے۔ اب اس کا شوہر اور وہ جو ہے ہوٹل پہ بیٹھا کرتے ہیں
اور اس طرح وہ امیر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو۔ تھینک یو۔